بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم۔ ریاست حیرہ کے بارے میں ہم سن رہے تھے اور ایک غدار خاتون نزیرہ کا واقعہ چل رہا ہے، تو آئیے ہم آگے سنتے ہیں۔ ایک روایت تو پچھلے پارٹ میں بتا دی گئی، دوسری روایت میں ہے کہ وہ اسے لے کر عین التمر پہنچا۔ وہاں اس نے نزیرہ کے ساتھ شب عروسی گزاری۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ ایک بد فطرت عورت ہے کہ جس نے اپنے وطن، اپنی قوم اور اپنے باپ کے ساتھ بھی غداری کی ہے، تو اس نے اپنے ایک سپاہی کو ایک سرکش اور منہ زور گھوڑے پر سوار ہونے کا حکم دیا اور نزیرہ کے بالوں کو گھوڑے کی دم سے باندھا اور سوار کو حکم دیا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائے، یعنی دوڑائے۔ چنانچہ وہ گھوڑا تیز دوڑنے لگا۔ نزیرہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور آنے والوں کے لیے اس واقعہ میں ایک درس عبرت بھی ہے کہ جو شخص اپنی قوم اور اپنے وطن کے ساتھ غداری کرتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ نعمان جب 30 سال تک حکومت کر چکا تو ایک روز خورنک کی چھت پر اس کی محفل جمی ہوئی تھی۔ اس نے ارد گرد کے علاقے پر نظر ڈالی۔ وہاں کھیت لہلہا رہے تھے، کھجور کے اونچے اونچے درخت جھوم رہے تھے، باغات میں پھلوں سے لدے ہوئے پیڑ دعوت نظارہ دے رہے تھے۔ پھر اس نے فرات کے مشرق کی طرف اپنی نظر دوڑائی تو وہاں کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ کہیں تو سرسبز مرغزار ہیں اور کہیں کھیتوں میں بل کھاتی ہوئی ندیاں رواں دواں ہیں، کہیں چرواہے اونٹ چرا رہے ہیں، کہیں ہرنوں کا شکار ہو رہا ہے، کہیں خرگوش پکڑے جا رہے ہیں۔ دریائے فرات میں ملاح کشتی رانی کر رہے ہیں، غوطہ زن غوطے لگا رہے ہیں، مچھلیوں کے شکاری جال پھینک رہے ہیں۔ مطلب ایک خوبصورت نظارہ تھا کہ جس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پھر اس نے حیرہ شہر کی طرف نظر ڈالی، اس کو مال و دولت کے ذخائر سے بھرا ہوا پایا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اسے خیال آیا کہ جب کل میں نہیں ہوں گا، ان تمام چیزوں کا مالک کوئی اور ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی دنیا کی بے وفائی اور تخت و تاج کی بے ثباتی کا تصور نے اس کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے محل کے دروازے پر موجود دربان جو پہرے دار تھے انہیں جانے کا حکم دیا اور رات کی تاریکی میں
ایک کمبل اوڑھا اور غائب ہو گیا۔ پھر اس کو کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ نعمان کے بعد منظر 520 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ یہ نوشیروان کا ہم عصر تھا۔ روم میں اس وقت قیصر جسٹینیان حکمران تھا۔ غسان کا رئیس حارث بن ابی شمر تھا۔ منظر کے بعد نعمان 580 عیسوی میں بادشاہ بنا۔ اس کو کسریٰ پرویز نے 602 عیسوی میں قتل کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس خاندان میں ضعف کے اثرات نمودار ہونے لگے۔ آپس میں حسد اور دشمنی کے شعلے سلگنے لگے، اور آل ساسان جو ان کے سرپرست تھے ان میں بھی کمزوری نمودار ہونے لگی۔ بیت اللحم کے بادشاہ منظر بن ما السما کو حارث غسانی نے شکست دی۔ پھر اس کے بیٹے کو حارث کے بیٹے منظر نے 570 عیسوی میں شکست دی اور قتل کر دیا۔ ان کے اکابر کے پے در پے قتل ہونے سے مناظرہ کے شاہی خاندان میں افراتفری پیدا ہو گئی اور جانشینی کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ نعمان کے قتل کے بعد کسریٰ نے ایاس بن قبیصہ کو اس کا قائم مقام مقرر کیا، کیونکہ یہ شاہی خاندان کا فرد نہیں تھا۔ اس لیے اس کی امداد کے لیے ایک ایرانی کو بھی شریک حکم کر دیا تھا کہ ایک ایرانی بھی اس کے ساتھ ہی حکومت کرے، جس کا نام نخیر جان تھا۔ نعمان کے قتل کے بعد یہاں کی حکومت کمزور ہو گئی۔ ایاس بن قبیصہ اور عرب قبائل کے درمیان جنگ ذیقار کا آغاز ہو گیا اور اس میں عربوں کو فتح حاصل ہوئی۔ ہیرا کے امیر اور ایرانی لشکر دونوں کو شکست ہوئی۔ پھر ہیرا کے تخت پر اعزاز بن یابیان الحمدانی متمکن ہوا، جس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد نعمان کا بیٹا منظر تخت نشین ہوا، جس نے صرف 18 مہینے حکومت کی، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہیرا کو فتح کر لیا۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بہ قدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔